بزرگ کی میں بھی آپ کو بات بتاتا ہوں. ان کا نام ہے حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی. یہ مہار شریف والوں کے پیر ہیں. حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی. خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ جو بندہ سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اس کو بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے. بندہ سامنے کھڑا ہوتا. اور یہ حدیث پاک ہے ترمذی میں, اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوتا تو آپ فوراً کہہ دیتے یا اللہ یہ بیچارہ بے اولاد ہے دعا کرانے آیا ہے. کسی کوئی اور کھڑا ہوتا تو بتانا نہیں پڑتا اے اللہ یہ مجبور ہے تنگ دست ہے. آپ کی شہرت جب بڑی تو مرید ہزاروں میں ہو گئے. بادشاہ کو فکر لگ گئی کہ اگر یہ صوفی اسی طرح مضبوط ہو گیا تو میرے لیے مسائل نہ کھڑے کر دے. اس نے ایک عورت تیار کی دلی کی طوائف. اس سے کہا کہ تو نے نا اس طرح کی اداکاری کرنی ہے کہ بابا بدنام ہو جائے. وہ عورت بن سور کے آ گئی. حضرت جمعے کا خطبہ دے کے سیڑھیاں اتر رہے تھے. دائیں بائیں عقیدت مندوں کا رش تھا. اچانک آ کے بنی صبری سامنے کھڑے ہو گئے. چونکہ اداکار تھی اور اداکار آج بھی اداکاری اچھی کر لیتے ہیں. تو آئی اور اس نے آ کے سامنے کھڑے ہو کے سلام لی اور حال چال اس طرح پوچھا جس طرح بڑی پرانی جاننے والی ہے. وہ آپ کے کمر میں درد تھی, اب کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے. شاہ جی بیٹھے ہیں, میں کیا عرض کروں, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں, کچھ کا اپنا اپنا رنگ بھی ہوتا ہے. وہ میرا مطلب ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے پاس ایک بندہ ہے نا, میں نے فلانی جگہ مرید تھا, باپ کا مرید ہونا ہے. تو آپ فرمانے لگے وہاں کیا غلطی آ گئی؟ کہنے لگا جی بس وہ کامل نہیں. فرمانے لگے تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو کسی کامل کو ہی پتہ چلتا ہے, تو نے تو دعویٰ کر دیا ہے. کہنے لگا فرمانے لگے کچھ شرعی قباحت ہے تو بتا, ورنہ تو اللہ کی رضا کے لیے وہی نوکری کر, اللہ تجھے وہیں سے برکت عطا فرما دے گا. میری بات آپ سمجھیں گے. وہ بہت سارے مرید دائیں بائیں تھے, وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا معاملہ ہے. اور یاد رکھیں جس کے پاس دولت نہ ہو وہ کمزور نہیں ہوتا, اور جس کا یقین کمزور وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. آج کل ہمارے نوجوان بیچارے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک. یہ کچی پکی باتیں یہ آپ کو کمزور کر دیں گے. حضرت فخر جہاں دہلوی کے ساتھ جب وہ عورت بات چیت کر رہی تھی نا, بہت سارے مرید پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے. پھر اس نے نا بڑی سخت وار کیا, بڑی ڈاڈھی اداکاری کی. جیب سے کچھ پیسے نکال کے کہنے لگی حضور وہ رات آپ آئے تھے نا معاذ اللہ طوائف ہے, تو آپ کھوٹے سکے دے گئے. دکان پہ گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں, اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں اس وقت نہ آتی. اب وہ مرید بڑے پریشان ہیں کہ ہم نے تو کبھی پوچھا نہیں بابا تو رات کو کہاں ہوتا ہے. تو حالت بڑی خراب ہو گئی, بڑے پریشان. لوگوں کے دلوں میں رب کا بندہ بڑا سچا ہوتا ہے. سچائی کئی دفعہ ثابت کرنے میں دیر ضرور لگتی ہے, جناب یوسف کو جیل جانا پڑتا ہے, لیکن بہرحال سچائی ہوتی سچائی ہے, وہ ایک دن نکھر کے واضح ہو ہی جاتی ہے. بھائی سمجھ لیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اس نے کہا نا کہ جناب کھوٹے سکے ہی دے گئے. لوگ پریشان ہوئے پر حضرت نہیں پریشان ہوئے. پتہ تھا کہ عزت ذلتیں رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہوتی ہیں. فوراً مسکرائے اور جیب سے نا اصلی سکے نکالے اور اس بی بی کی طرف بات کی تو بڑا مسکرا کے فرمانے لگے پتر او میری بیٹی, او میری بیٹی, فکر کیوں کرتی ہے؟ تو کھوٹے سکے دے جا, اصلی والے لے جا, اور دوبارہ ضرورت پڑے نا تو آ جانا. فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا. اور یارو ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, نظر اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ تو اصلی والے لے, کھوٹے دے دے, اور پھر چھوڑ دیا اسے وہ جہاں تھی. تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترے. چند منٹ کا اس بی بی کو سکتا رہا, پھر آگے سے دوڑ کے آئی اور حضرت شیخ کے پیروں میں بیٹھی تو چیخ مار کے روئی. کہنے لگی او دلی کے درویش تو کس مٹی کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے؟ میں وہ بی بی ہوں اس شہر میں نہ کبھی کسی نے بیٹی سمجھا, نہ بہن سمجھا, نہ ماں سمجھا. جس نے دیکھا گندی نظر سے دیکھا, اور میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے لتھڑی ہوئی کوئی بیٹی بنا لیا ہے. اب میں لوگوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. چہرے پہ نقاب ڈال کے کہنے لگی دلی والوں آج کے بعد میرے گھر آنا تو طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, درویش کی نظر پڑ گئی ہے.
اب میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک میرے گھر سے محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اور اب وہاں